عام لوگ بہت پریشان ہیں کہ جنگ بند نہیں ہوئی، معاہدہ نہیں ہوا، شاید پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اب حالات مزید بگڑیں گے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ سفارتکاری کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، ان میں بہت سارا کچھ جو ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو پہلے تو خیال یہ تھا کہ جے ڈی وینس کو بھیجنے کا جو امریکہ کا مقصد ہے، چونکہ وہ جنگ کے خلاف ہے بیسیکلی، اور جو جنگ کے حق میں زیادہ لوگ ہیں وہ ان لوگوں میں سے کسی کو نہیں بھیجا۔ تو خیال یہ تھا کہ جو جنگ والے جو جنگ کے حق میں ہیں زیادہ لوگ، جو زیادہ بڑھ چڑھ کر اسرائیل کی بولی بول رہے ہیں، تباہ کر دو، برباد کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، وہ لوگ نہیں بھیجے گئے۔ تو خیال یہ تھا کہ جے ڈی وینس جو ہے یہ ایک ماڈریٹ آدمی ہے یہ، اور گفتگو اچھے طریقے سے کرے گا۔ تو بہرحال وہ جو، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سفارتکاری میں اور جنگیں رکوانے، اور یہ اتنی بڑی جنگ تھی جس سے پوری دنیا کی اکانومی ڈسٹرب ہو گئی ہے، تو ایسی خطرناک بڑی جو تیسری جنگ عظیم کی طرف لے کے جانے والی جنگ تھی، اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں، اس کو کول ڈاؤن کرنے میں، اس کے کسی ایک ایسے معاہدے پر متفق ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ بس پہلا ہی حلہ ہے تو اسی میں سارا کام ہو جائے گا، اور اسی یہ پہلا مذاکرات کا دور، چلو اس میں بہت ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہوں گی، اور اس میں سب سے بڑی جو کامیابی ہمیں نظر آتی ہے کہ 47 سال بعد، 1979 سے لے کر اور 2026 میں اب اتنے عرصے بعد پاکستان کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ ان دونوں کو آپس میں آمنے سامنے بٹھا دیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی ان کے جو بھی معاملات ہوئے وہ میڈیٹرز نہیں کروائے، تو ابھی اتنے عرصے بعد یہ بیٹھے ہیں آمنے سامنے، بہت ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں۔ اور پھر جو جاتے ہوئے اس نے ایک بات کہی، 21 گھنٹے کی جو ہماری بند کمرے کی جو ملاقات ہے، وہ ہم ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کو ایسے اوپنلی نہیں بتا سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ اس نے یہ کہا کہ بھئی میں ساری چیزیں ایران کے سامنے رکھ دی ہیں، اپنی آفرز جو بیسٹ آفرز ہیں وہ دے دی ہیں، تو اب اس میں وہ جو بھی اس کی ایران کی ہوگی۔ ایران جو ہے وہ، ایران کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد ہے کہ اتنے عرصے سے اتنی سخت پابندیوں کے باوجود وہ سروائیو کر رہا ہے، اور سروائیو کرنے کے ساتھ ساتھ چونکہ انہوں نے خود، جیسے ہمارے ایٹم بم بنانے سے پہلے ہمارے جو سربراہان مملکت وہ تھے، وہ کہتے تھے کہ جی ہم گھاس کھا لیں گے، ہم جو بھی ہے بھوک پیاس برداشت کر لیں گے، لیکن ایٹم بم بنائیں گے۔ تو انہوں نے اتنا عرصہ اتنی پابندیاں بھی برداشت کی، ایک بہرحال اس نے اپنی کمزوری دکھائی ہے کہ اتنے عرصے پابندیوں کے باوجود اس کو ایٹم بم بنا ہی لینا چاہیے تھا، اور اپنا وہ سارا، تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس ساری اس سستی کی وجہ سے اب ان کو، بہرحال اس کے پاس اور بھی آپشن ہیں، وہ چونکہ ان کی ایک تاریخ ہے اور وہ بہرحال بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اس لیے ان کے پاس اپنے ہی آپشنز ہیں۔ تو خیر یہ ایک چل رہا تھا۔ پھر سفارتکاری میں یہ ہوتا ہے کہ دکھائی سجی جاتی ہے اور ماری کبھی جاتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک میں، جو اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے، جیسے امریکہ کی جو اپنی عوام کو اب صاف ظاہر اس نے مطمئن کرنا ہے، کیونکہ آگے مڈ ٹرم بھی آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو مہنگائی کے جو معاملات ہیں، اکانومی اس کی بھی، اگرچہ ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود ڈسٹرب تھوڑے بہت عوام تو ہوتے ہی ہیں۔ تو اس میں اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ نیوکلیئر کا اس طرح رولا ڈالا ہوا ہے کہ نیوکلیئر کی وجہ سے ہم ایران کو نہیں اس کی اجازت دیں گے، یہ ہے وہ جو ہے وہ کسی کو دے دو اور آئندہ کے لیے پکا معاہدہ کر لو کہ ہم نہیں کریں گے، یورینیم انرچ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ تو ابھی یہ ہے کہ امید ہے کہ اب اس میں جو صورتحال تازہ ترین ہے وہ یہ ہے کہ اگر ٹرمپ جنگ کو جاری رکھتا ہے تو وہ اب جاری رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی اکانومی کو بھی اچھا خاصا دھچکا لگا، اور پوری دنیا کی اکانومی ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب مڈ ٹرم بھی آگے آ رہا ہے۔ مڈ ٹرم الیکشن میں اگر جنگ جاری رکھتا ہے تو تب بھی اس کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ عوام تو جنگ نہیں چاہتے، وہ تو امن اور سکون چاہتے ہیں۔ تو اس کا بھی نقصان ہو، اگر اسی صورتحال میں ایسی اگر واپس آ جاتا ہے، اپنی وہ جنگ اور فتح اور ٹرافی وغیرہ نہیں لے کے جاتا،
اور ایسی فوجیں واپس بلاتا ہے تب بھی اس کی جی انسلٹ کا مقام ہے۔ اور اگر ادھر ہی رہتی ہیں فوجیں اور سارا تو عرب کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، عرب تو پہلے ہی بہت زیادہ اکانومی ڈسٹرب ہو گئی ہے، فلائٹیں ڈسٹرب ہو گئی ہیں، حج عمرے میں لوگ ادھر حج بھی آگے آ رہا ہے، پھر اس کے بعد دبئی کے جو اوپر حملے وغیرہ ہوئے ہیں اس کی بھی، تو یہ ایک خوف کی جو کیفیت ہے کہ کب کس طرح سے ڈرون آ جائے، میزائل آ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو یہ جو اس کو کنٹینیو کرنا بھی جو ہے وہ امریکہ کے لیے ممکن نہیں، اور عرب کے لیے بھی بالکل ممکن نہیں ہے۔ تو کوئی نہ کوئی اس کا درمیانی راستہ سیٹل ڈاؤن کرنا ہی پڑے گا، اسی میں ہی سب کا بھلا ہے، ورنہ اگر الیکشن اس کا سب سے بڑا اس کو جو نظر آ رہا ہے کہ جنگ جاری رہتی ہے یا اس کی اگر فیس سیونگ نہیں ملتی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ساری دنیا ان چیزوں کو سمجھ رہی ہے۔ تو حوصلہ افزا بات یہ ہے، امید بھی یہی ہے کہ یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ پاکستان نے پہلے اہم کردار ادا کیا ہے، ان کو ایک جگہ پر بٹھایا ہے، نیکسٹ بھی جو اگلا مرحلہ ہوگا اس میں بھی پاکستان کو ہی کردار ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان سے بہتر کوئی آپشن اس وقت، کیونکہ بہت جو بڑے چائنا، رشیا وغیرہ جو ہیں وہ اس طرح اس معاملے میں اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہے، تو پاکستان چونکہ اس طرح وکٹم نہیں ہے جس طرح کہ باقی، جیسے الحمدللہ پاکستان کو تو ایران نے بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کیا ہے، اور اگرچہ اکانومی ہماری بھی ڈسٹرب ہے، ہمیں بجلی نہیں مل رہی، ہماری بجلی ڈسٹرب ہو گئی ہے، تیل بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے ہمارے ملک کے عوام کے حساب سے، ہمارے معاشی حالات کے حساب سے، کیونکہ ہم اس طرح کر تو سکتے ہیں، کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، صلاحیت بھی رکھتے ہیں، لیکن جس طرح ایران نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے بہت ساری چیزوں کو تیاگ دیا، اپنے آپ پر کنٹرول کیا، جبر کیا، اپنے اندر رہ کر اپنے وسائل سے ڈیولپمنٹ کی ہے، اس طرح ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر وہ ایک، اس طرح ان کے پاس ایک ایسا لیڈر ہے، ان کا جو ایک اسلامی انقلاب کے بعد، تو وہ ایک پاسداران جو ایک مذہبی اسلامی ان کی پہچان ہے، وہ ان کو اکٹھا رکھے ہوئے ہے۔ انشاءاللہ اس طرح ہمارے بھی حالات اللہ کرے ایسے ہو جائیں کہ ہم بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا اور دوسروں کی محتاجگی، ایک ایک دو دو تین تین ارب ڈالر کے لیے اپنی قدر بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو منوانے کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان عرب کو سے اس کی عسکری طور پر اس کی حفاظت کے لیے، اس کی ایئر فورس یا دوسری آرمی، جتنے بھی اکوپمنٹ کے حوالے سے سروسز دے سکتا ہے، وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ ہماری ایک جذباتی وابستگی بھی ہے، تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی حالات۔